اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں اللہ کی مغفرت کی طرف جھپٹو، اللہ کی مغفرت کی طرف جھپٹو، دوڑو، کوشش کرو، اور اللہ کی اس جنت کی طرف جھپٹو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے۔ یعنی اللہ کی جنت کوئی چھوٹی موٹی جنت نہیں ہے، بلکہ اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ یہ تو ہوئی پہلی آیت۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، اگلی آیت میں اللہ نے متقی لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، بس یہ چیز سننے کی ہیں۔ سمجھ گئے؟ پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، اور متقی کا مطلب بتا دیا، وہ آدمی جو گناہوں سے بچتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو 100%، اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو اگلی آیت میں متقی لوگوں کی کچھ صفات اور خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ جو صفات متقی لوگوں کی قرآن بیان کر رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ تیرا شکر ہے، ہمارا شمار متقی لوگوں کے اندر ہو گیا۔ اور اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہمارے اندر پائی جائیں۔ کیا کیا ہیں وہ صفات؟ یہاں اللہ نے 1 2 3 4 5 6 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، تنگی کی حالت میں بھی، والضراء اور ترشی کی حالت میں بھی، یعنی فراغالی کی حالت میں بھی اور غربت کی حالت میں بھی۔ یہ متقی لوگوں کی پہلی صفت ہوئی کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں۔ اگر اللہ نے ان کو مال دیا تو بھی وہ خرچ کریں گے، اور اگر مال نہیں دیا تو بھی وہ خرچ کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مالدار لوگوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، بلکہ غریب سے غریب بھی ہے، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں دے، بھلے ہی وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم 1 لاکھ روپیہ دو، 2 لاکھ روپیہ دو، 1 کروڑ دو، نہیں، تمہاری جو حیثیت ہے اس کے مطابق دے دو، بس وہی میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ بھائی صدقہ کرو، خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو کوئی سونا لے کر کے آیا، کوئی چاندی، یعنی کوئی دینار لے کر کے آیا، کوئی درہم لے کر کے آیا،
समझ गए। एक आदमी बेचारा खजूर की छाल और उसके छिलके लेकर के आया और कहा कि हज़रत मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने उसको भी कबूल कर लिया कि भाई ठीक है, अल्लाह के यहाँ तो इखलास देखा जाता है, तुम्हारे दिल में क्या है। उसके यहाँ रुपये पैसे की कदर थोड़ी है, वो तो दिल में देखता है कि तुम किस मोहब्बत से दे रहे हो, बस यही चीज़ है। बताओ, खजूर के छिलके या छाल, हुजूर ने उसी को कबूल कर लिया। एक दूसरा आदमी आया बहुत ज़्यादा गरीब, वो कहने लगा कि हज़रत मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खर्च करने को, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त खैरात करता हूँ। अपनी जो इज़्ज़त है उसी को मैं खैरात करता हूँ। इज़्ज़त खैरात करने का क्या मतलब? इज़्ज़त खैरात करने का मतलब ये है कि मैं अपनी बिरादरी में, अपनी कौम में एक बाइज़्ज़त आदमी हूँ लेकिन मैंने ये इज़्ज़त ही खैरात कर दी, यानी आज के बाद अगर कोई आदमी मुझे गाली देगा, बुरा कहेगा, मेरी तौहीन करेगा, मुझे जलील करेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। ये है इज़्ज़त खैरात करने का मतलब। है नहीं बड़ी बात? मुझे कोई कुछ भी कहे मैं बोलूँगा नहीं, मैं चुप गुम हो जाऊँगा। अगर कोई आदमी अपने अंदर ये सिफत पैदा कर ले तो सारे झगड़े मिट गए ना, कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। भाई झगड़ा तो उसी वक्त होता है कि हम सामने वाले को बुरा भला कह रहे हैं और वो भी हमें बुरा भला कह, भाई यहाँ से शुरुआत होती है। और अगर कोई आदमी चुप होने की आदत डाल ले, कहावत भी है कि एक चुप 100 को हरावे। हमारी देसी भाषा में कहावत भी तो है ना कि भाई एक चुप 100 को हरावे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो आदमी चुप हो जाता है, वो कोई गाली का नोटिस नहीं लेता, चुप हो जाता है, बर्दाश्त करता है, तो सारे झगड़े मिट जाते हैं। तो ये आदमी यही कह रहा है, इज़्ज़त खैरात करने का मतलब यही है। अल्लाह के नबी खामोश हो कि अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो ये पहली सिफत हुई कि जो अपना माल खर्च करते हैं फरागाली की हालत में भी, और अगर तंगी हो, मुसीबत हो, गुर्बत हो तो भी। दूसरी सिफत वल काज़िमीन अल गैज़। दूसरी सिफत हुई किसकी? मुत्तकी लोगों की। वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, ये दूसरी सिफत हुई कि जब गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से को बर्दाश्त कर लेते हैं। गुस्सा तो आता है, सबको आता है, ये इंसान की फितरत है। अगर कोई गाली देगा, अगर कोई तकलीफ पहुंचाएगा, अगर कोई तौहीन करेगा, जाहिर है कि गुस्सा तो आएगा, ये तो फितरत है इंसान की। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि गुस्सा नहीं करते, गुस्सा तो आएगा, फितरत है इंसान की। लिहाजा गुस्सा आना ये कोई ख़राब बात नहीं है, गुस्सा तो आएगा। फिर असल चीज़ है कि गुस्सा आया और गुस्से को पी गए, ये है असल कमाल आदमी का। वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले, ये मुत्तकियों की दूसरी सिफत हुई। जैसा कि हज़रत अली इब्नुल हुसैन का एक वाक़या ज़िक्र किया गया। हज़रत हुसैन, वही हज़रत अली के साहबजादे हैं ना, हज़रत हुसैन, उनके लड़के हैं अली इब्नुल हुसैन इब्न अली। तो एक मर्तबा हज़रत अली इब्नुल हुसैन वज़ू कर रहे थे और उनकी बांदी उनको वज़ू करा रही थी। तो बांदी जिस लोटे से, जिस बर्तन से उनको वज़ू करा रही थी, बांदी खड़ी हुई थी, वो बैठे हुए थे। तो इत्तिफाक से पानी का वो बर्तन बांदी के हाथ से छूट गया, गिर गया, और सारा पानी हज़रत अली इब्नुल हुसैन के ऊपर गिर गया, वो पूरे के पूरे भीग गए। जाहिर है कि ऐसी सूरत में गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि ये जो गलती हुई है एक बांदी के हाथ से हुई, तो आका को, मालिक को तो गुस्सा आएगा, ये फितरी चीज़ है। तो हज़रत अली इब्नुल हुसैन को गुस्सा आया। बांदी बड़ी चालाक थी, उसने ये जुमला पढ़ दिया, वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। तो बस इस टुकड़े का, इस आयत का पढ़ना था
حضرت علی ابن الحسین کا سارا غصہ جاتا رہا، ختم ہو گیا، کیونکہ مومن کی، متقی کی صفت یہی ہونی چاہیے کہ جب اس کو قرآن کا حوالہ دے دیا جائے تو اب خاموش، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو کفریہ بات ہے، تو اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ جہاں قرآن کا حوالہ آیا بس گردن جھکا دی، تو فوراً ان کا غصہ جاتا رہا۔ باندی اس سے بہت زیادہ چالاک تھی، وہ یہیں پر خاموش نہیں رہی، اگلا ٹکڑا پھر پڑھ دیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور متقی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، متقی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، غصہ آیا یا اپنی کوئی حق تلفی ہوئی پھر معاف کر دیا۔ تو یہ اگلا ٹکڑا حضرت نے سن کر کے کہا کہ چل تجھے میں نے معاف بھی کر دیا، لیکن باندی جو ہے وہ یہیں پر خاموش نہیں رہی، اس نے سوچ لیا کہ اگلا جو ٹکڑا ہے اس میں تو میرا بیڑا پار ہو ہی جائے گا، لہٰذا اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے اگر وہ میں نے پڑھ دیا تو میری زندگی سنور جائے گی، کیونکہ اگلا ٹکڑا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو غلام ہو یا باندی ہو، اس کے اوپر اسے آزاد کرنے سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، لہٰذا اس نے جو ہی پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ قرآن کا حوالہ دے دیا گیا نا، اور کس کے سامنے؟ حضرت علی بن الحسین کے سامنے، جو اہل بیت نبوی میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کو ان سے زیادہ اور کون سمجھتا ہوگا، اس لیے فوراً کہنے لگے کہ اچھا چل میں نے تجھے آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا باندی کو۔ بہرحال احادیث کے اندر بھی اپنے غصے کو پی جانے پر اللہ کے نبی نے بہت فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک روایت میں کہا گیا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ لوگ پہلوان اس کو سمجھتے ہیں جو دنگل کے اندر کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، اسی کو لوگ پہلوان کہتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اصل پہلوان میں بتاتا ہوں کون ہے۔ آدمی کو غصہ آتا ہے بس پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، مارنے مرنے کو تیار، کہ تو نے مجھے گالی ہی کیوں دی، تو نے مجھے یہ لفظ بول کیوں دیا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اصل پہلوان کون ہے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا اصل پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اصل پہلوان یہ ہے۔ اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آدمی کمزور ہوتا ہے نا، جب بدن میں طاقت نہیں رہتی، بیماری اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آتا ہی ہے کمزور کو، لہٰذا جس نے غصے کو برداشت کر لیا تو اس کو داد دینی چاہیے کہ یار اس میں کتنی طاقت ہے، اس نے غصے کو برداشت کر لیا، یہ دیکھو تو صحیح یہ کتنا بردبار آدمی ہے، اس کو گالی دی گئی، اس کی ماں کو گالی دی گئی، اس کی بہن کو گالی دی گئی، اس کے باپ کو گالی دی گئی، اور کچھ بول بھی نہیں رہا ہے۔ لوگ تو سوچتے ہیں کہ لے بھائی تو ڈر گیا، ڈرا نہیں، وہ پہلوان ہے، اس نے غصے کو دبا دیا۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، جن کی فقہ کے مطابق ہم نماز روزہ کرتے ہیں، تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ کو ایک آدمی نے بھرے بازار میں گالیاں دینی شروع کر دی، اور امام ابو حنیفہ کے تو سینکڑوں شاگرد، بہت بلند مقام ان کا، لیکن گالی دینے والے کو حضرت نے کچھ بھی تو نہیں کہا، چپ ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنے گھر آئے امام ابو حنیفہ، گھر آنے کے بعد ایک پلیٹ یا تھال لیا، اس پلیٹ یا تھال کے اندر درہم یا دینار اشرفیاں رکھی، اور اشرفیاں رکھنے کے بعد اس آدمی کے گھر پہ پہنچ گئے جو کچھ دیر پہلے امام ابو حنیفہ کو گالیاں دے رہا تھا، اور لے جا کر کے وہ
تھال یا پلیٹ اس کو پیش کر دیا کہ لے بھائی لو، تم نے میرے اوپر احسان کر دیا اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آدمی بڑا تعجب کرنے لگا کہ میں نے ان پہ کہاں احسان کر دیا، میں تو ابھی 10 منٹ پہلے ان کو بہت بری بری گالیاں دے رہا تھا، میں نے کہاں احسان کر دیا؟ تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ تجھے نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے تو نے میرے اوپر کیا احسان کیا۔ جب تو مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، تو میں برداشت کر گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو ناحق گالی دیتا ہے، کسی کو ناحق ستاتا ہے، تو پھر گالی دینے والے کی نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو نے چونکہ مفت میں مجھے نیکیاں دے دی، میں نے کمایا نہیں نیکیوں کو، اور تو نے مجھے مفت میں نیکیاں دے دی، تو نیکیاں مجھے مل گئی، اچھا ہوا نا، تو اب مجھے بھی تو تجھے کچھ دینا چاہیے، اس لیے میں تیرے پاس یہ پلیٹ اور تھال لے کر کے آیا ہوں جس میں اشرفیاں ہیں، اس کو قبول کر لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ تو امام صاحب کے پیروں میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اتنا اونچا اخلاق، میں تو گالی دے کر کے آیا، رسوا کر کے آیا، اور یہ مجھے انعام دینے کے لیے آ گئے۔ اتنا بڑا بااخلاق آدمی امام صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور امام صاحب نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اگلے دن سے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھنے لگا کہ ایسے آدمی کے پاس تو آنا جانا رکھنا چاہیے جس کے اخلاق اتنے بلند ہوں۔ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کی مجلس کو اس نے لازم پکڑا، اور امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کرتے کرتے بڑا عالم بن گیا، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہو گیا، بڑا عالم بنا۔ بہرحال متقی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت ہوئی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، مالداری میں بھی، غربت میں بھی۔ دوسری صفت بیان کی گئی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تیسری صفت بیان کی گئی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ سمجھ گئے؟ کوئی حق تلفی کر دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، کوئی نقصان کر دے تو اس کو معاف کر دینا۔ ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت معاف کرنا، چھوٹوں کو، اپنے برابر والوں کو، اپنے گھر والوں کو معاف کرنا اچھی علامت ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی لیمٹ ہے یا نہیں؟ 3 مرتبہ معاف کریں، 2 مرتبہ معاف کریں، 4 مرتبہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کرو، یعنی جہاں تک تم سے ہو سکے معاف اور درگزر کرو، کیونکہ جو چیز اچھی ہوتی ہے، اچھی چیز کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی آدمی، اور یہ جو معاف کرنے کو کہا جا رہا ہے نا، یہ عوام کو کہا جا رہا ہے، باقی جو حکام ہوتے ہیں، جو حاکم لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی مجرم پکڑ کے لایا گیا، اس کو معاف کرنے کا حکم نہیں ہے، اسے تو سزا دی جائے گی۔ اگر حکومت اسلامیہ ہے اور حاکم کے پاس چور پکڑ کے لایا گیا تو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ قاضی کے پاس، حاکم کے پاس کسی زانی کو پکڑ کے لایا گیا، وہ معاف نہیں کر سکتا، بشرطے کہ جرم کا ثبوت ہو جائے تو۔ اگر جرم کا ثبوت نہیں ہوا تب نہیں، جرم کا اگر ثبوت ہو گیا، حاکم اگر معاف کرنا چاہے اب معاف نہیں ہو سکتا، معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب سزا کا نافذ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے، یہ بھی متقی لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ متقی لوگ، یا پھر متقی لوگوں سے نچلے درجے کے لوگ، یوں کہہ لیجئے کہ یحب المحسنین تک تو متقی لوگوں کا تذکرہ کیا، اور ظاہر ہے کہ تقوی جو ہوتا ہے یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور اگلی آیت میں متقی لوگوں سے نچلے پائیدان پہ جو لوگ ہوتے ہیں، عام مؤمنین، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا نفس لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں آدمی سے شیطان یا اس کا نفس کب گناہ کروا دے۔ تو گناہ تو بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے یا ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے
تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ بندے سے جب کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، وہ شیطان کے وسوسے سے ہوا ہو یا نفس جو ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان سے بڑا جو دشمن ہے نفس، اس کی وجہ سے ہوا، تو یہ نہیں کہ اس گناہ کے اوپر بندہ جو ہے ضد کرنے لگا اور ڈھٹائی کرنے لگا، شرمندہ نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی، اگر گناہ کبھی ہو بھی گیا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے سوا بھلا ہے کون؟ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ اور بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بندے کی یاد بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کے پاس کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، جس نے 99 مرڈر کر رکھے تھے، جب وہ اس کو معاف کر سکتا ہے تو پھر روزمرہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان کو معاف کیوں نہیں کر سکے گا، بلکہ بدرجہ اولا کر دے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آگے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی ضد اور جماؤ نہیں رکھتے، بلکہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور شرمندہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہ اصرار نہیں کرتے، یعنی ڈھٹائی سے کام نہیں لیتے، جیسے بہت سے فاسق فاجر لوگ کرتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، آگے پھر ان لوگوں کے لیے انعام بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کیسا؟ متقی لوگ ہوں یا دوسرے درجے کے جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا وہ لوگ ہوں، فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے بطور مغفرت کے ملے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وجنات، اور ایسی جنتیں انہیں عطا کرے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ اس جنت کے نیچے، جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 ہو گئے، اب نکل یہاں سے، نہیں، ایک مرتبہ جو جنت میں چلا گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور جنت بہت ہی بہتر اجر ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ